بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھنے سے حق تعالیٰ کے سائے کی رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے جس کا حساب ناممکن ہے۔ اس ورد کو پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے انتہائی مقاصد پورے ہوتے ہیں، اور جو کوئی ان کلمات کے ذریعے کسی معاملے کا قصد کرے تو وہ پورا ہوگا، اور نہ وہ شخص مایوس ہوگا، نہ اس کا حسن ظن باطل ہوگا، نہ اس کی دعا رد ہوگی۔ جو اس کلمات کو پڑھے، خواہ ایک مرتبہ ہی پڑھے یا اس کو اٹھائے پھرے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی مجلس میں جو اس کے ساتھ ہو ان دونوں کو بخش دے گا۔ اور جب اس کی موت آئے گی تو اس کے نزدیک 4 فرشتے آئیں گے۔ پہلا فرشتہ اس کے نزدیک شیطان کو آنے سے روک دے گا، دوسرا فرشتہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرے گا، تیسرا فرشتہ اس کو جام کوثر پلائے گا، اور چوتھے فرشتے کے ہاتھ میں سونے کا برتن ہوگا جس میں جنت کے میوے ہوں گے، اور وہ اس کو جنت میں اس کے مقام کی بشارت دے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، خوش ہو جا کہ تو نے جنت میں اپنے مقام کو بچشمے خود روح نکلنے سے قبل دیکھ لیا۔ یہ شخص اپنی قبر میں نہایت اطمینان، فرحت اور خوشی سے داخل ہوگا اور اس میں وحشت تنگی نہ دیکھے گا۔ اس کے لیے رحمت کے 40 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس طرح اس کے لیے ابواب نور بھی کھول دیے جائیں گے۔ بروز قیامت وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کے سیدھی جانب ایک فرشتہ بشارت دینے والا اور بائیں جانب ایک فرشتہ امن دینے والا، اور اس پر فرشتے اللہ کی رحمت کا سایہ کیے ہوں گے۔ فرشتہ اس کے لیے ایک اونٹنی پیش کرے گا جس پر وہ سوار ہو جائے گا۔ جب یہ پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی، اے اللہ تعالیٰ کے آزاد بندے، جلد گزر جا، میں تجھ پر حرام ہوں۔ اس طرح وہ جنت میں پہلے جانے والوں کے ساتھ داخل ہوگا، اور جنت میں اس کو 40 سفید چاندی کے کبے عطا ہوں گے۔ ہر کبے میں سونے کا محل ہوگا، اور ہر گل میں 100 نور کے خیمے ہوں گے۔ ہر خیمے میں سندس کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک کنیز حور عین ہوگی جو عطر کی خوشبو سے پیدا ہوئی ہوگی، اور وہ گویا 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگی جو تمام رات چمکتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایسی نعمت دی جائے گی جس کو بھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ جس کے متعلق کان سنے ہوں گے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ کے کرام نے شب معراج میں رب العالمین تک سیر کی تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے رب تعالیٰ، تیرے لیے۔ پھر حق تعالیٰ نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حجابات کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے رب تعالیٰ، یہ تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے رب، یہ تیرے لیے۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجدہ ہو گئے اور کچھ کہنے کے لیے حیا مانے ہو گئی۔ اس موقع پر خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کے لیے جو تجھ پر درود بھیجتا ہے اور تیرے شرف و بزرگی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہی ورد ہے جس کا تعلق اس حدیث سے ہے، اس ورد سے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں اور راہ جنت کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ورد 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 جانوں کی قربانی دینے، 1000 اشرف کی خیرات کرنے اور 1000 مہینوں کے روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اس ورد کی تاثیر سے معیشت اور رزق میں آسانی ہوتی ہے، اخلاق پاک ہو جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ محو ہو جاتے ہیں، عیوب کی پردہ پوشی ہوتی ہے، ذلیل ذی عزت ہو جاتا ہے۔ یہ ورد بجز نیکوکار اور عمدہ خصلتوں کے حامل کے کسی کو نہ دینا۔ جب کسی کو کسی امر میں پریشانی لاحق ہو تو یہ ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسیلہ بن جائے گا، اور اس کی ہر آیت حق تعالیٰ کے پاس اس کی شفیع ہوگی۔ یہ ورد نماز پڑھنے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ نصیحت گیر کے لیے نصیحت اور متوسلین کے لیے وسیلہ ہے، اور قرآن عظیم کا ورد دوا ہے جس کا میں نے بشائر الخیرات نام رکھا ہے۔ ایک روز حجاج بن یوسف ثقفی ظالم گورنر نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اقسام کے 400 گھوڑے دکھا کر کہا، اے انس،
کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوکت دیکھی ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیزیں دیکھیں، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا جائے، پھر اس کے رکھنے کا ثواب بیان فرمایا، یہ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا وہ گھوڑا جو اپنی سواری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا جو نام و نمود کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے رکھنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے ایسے ہی ہیں۔ حجاج یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اے انس، اگر مجھ کو اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے تمہارے ساتھ رعایت کرنے کی ہدایت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کر ڈالتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حجاج، خدا کی قسم تو میرے ساتھ کوئی بدعنوانی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے، میں وہ پڑھتا ہوں، اور تو اکیلا ہے، تیری فوج، تیرا گورنر بھی آ جائے تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ان کلمات کی برکت سے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی بدولت کسی ظالم کی سختی اور کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہی نہیں۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے دم بخود رہ گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر بولا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یہ کلمات مجھے بتا دیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہرگز تجھے نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا تو ان کے خادم حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرانے آ کر رونے لگے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ کلمات ہمیں تعلیم فرما دیجیے جن کلمات کو بتانے کی حجاج نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو سیکھ لو، ان کو صبح و شام پڑھنا، تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ 100 بار پڑھا تو دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تم دشمن کے گروہوں میں گھر چکے ہو، ان کلمات کی برکت سے وہ دشمن تمہارا سایہ تک نہ دیکھ پائیں گے۔ 500 بار پڑھا تو تمہارے لیے جنت میں محل بن جائے گا۔ 1000 بار پڑھو گے تو تمہارے پورے کنبے کے گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں دشمن کے گروہ میں پھنس چکا تھا، میں نے سمجھ لیا کہ آج میں شہادت انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن میں نے وہ کلمات پڑھے ہوئے تھے، ان دشمنوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کدھر سے نکلا ہوں اور کدھر گیا ہوں، اور بحفاظت اپنے گروہوں میں جا لگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، دعائے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب کے ساتھ دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی ہر خواہشات کو منظور و قبول فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔